جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی نے کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی جماعت حق پر ہے، یہ ہمیں اکثر بریلوی علماء کہتے ہیں، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ ہاں تو ان کو پہلے تو پھکی دیں کہ پاکستان میں بریلوی حق پہ ہیں، سعودی عرب میں پھر اہل حدیث حق پہ ہیں، ایران میں شیعہ حق پہ ہیں، بنگلہ دیش میں دیوبندی حق پہ ہیں، اور پوری دنیا میں پھر اس ڈاکٹرن کے تحت جو ہے کرسچنز حق پہ ہیں، کیونکہ اس وقت بھی کرسچنز 2.25 ارب ہے، 1.75 بلین کرسچنز ہیں دنیا میں، تو بڑی جماعت تو پھر وہ ہے۔ پھر وہ آپ کو کہیں نہیں مسلمانوں میں بڑی جماعت، پھر مسلمانوں میں تو ہے نہیں، کیونکہ آپ تو باقی فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، پھر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی کافر ہی ہیں آپ کے نزدیک۔ تو اسام الارمین میں نہیں کفر کے فتوے لگے ہوئے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے اوپر احکام شریعت کے اندر، تو بات کرنے والی کریں۔ یہ سواد اعظم والی جو روایت ہے یہ ہے ہی جعلی ہے، کذاب راوی ہے اس کے اندر، یہ حاکم میں بھی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی، متروک راوی ہے اس کے اندر۔ سواد اعظم کو لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ سواد اعظم یعنی عظمت والی جماعت یا تعداد میں جو زیادہ۔ اچھا، اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے نا، تو اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی میں، المستدرک للحاکم کے اندر، جو میں نے درجنوں اپنے لیکچرز میں کوٹ کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے، کیونکہ کہا گیا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی جس چیز کو پوری امت مانے ہوئے ہونا وہ اللہ کی جماعت ہوگی۔ پوری امت کس چیز کو مانتی ہے؟ قرآن محفوظ ہے، پوری امت مانتی ہے فرض نمازیں 5 ہیں، پوری امت مانتی ہے کہ 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر 4، 3 مغرب 4 عشاء ہے۔ شیعہ بھی 5 نمازیں مانتے ہیں، وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، اللہ کے پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، پوری امت یہ مانتی ہے کہ نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، پوری امت مانتی ہے کہ آپ نے اپنے مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، اس کے لیے کسی کتاب کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ہے اجماع امت، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ۔ اگر کہیں امت میں اختلاف آ جائے تو وہ پھر جماعت والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اختلاف کا مطلب ہے کہ پوری امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے اجماع کر لے گا کہ میری جماعت۔ اچھا، دوسری بات ہے اس میں لفظ ہے اعظم کے، اعظم عربی میں کہتے ہیں عظمت والی چیز، تو ہم اس کی تشریح پھر بخاری مسلم سے ہی کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ میں مسجد سے نکلتے ہوئے تمہیں قرآن کی سب سے اعظم سورت بتاؤں گا۔ تو یہ اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بتا رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے اعظم سورت سورت البقرہ ہے، کیونکہ اس کی آیات 286 سب سے زیادہ ہے قرآن میں، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا قرآن کی سب سے اعظم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورت الفاتحہ، یعنی عظمت والی، چاہے وہ اس کی آیات صرف 7 ہی ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں سواد اعظم کون تھا؟ صحابہ، تو کافر تو زیادہ تھے، جماعت مختصر تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں کوانٹٹی جو ہے نا، اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی، کوالٹی کی ہوتی ہے اتھینٹسٹی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب جو قرآن کے قاری تھے ان سے پوچھا کہ جانتے ہو قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ میرا اتنا لائق سٹوڈنٹ میرے بتائے بغیر وہ اس رزلٹ پہ پہنچ گیا قرآن کی عظمت کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، ابو منذر ان کی کنیت تھی، تجھے تیرا علم مبارک ہو، تو نے بالکل صحیح آیت پہ پہنچا۔ اچھا، اگر تعداد کی لمبائی دیکھی جاتی تو جو لین دین والی آیت ہے سورہ البقرہ کے اندر، اس کی لمبائی آیت الکرسی سے زیادہ ہے، تو اس کو آیت اعظم ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سب ڈکوسلا ان کا۔ ان سے پوچھو، نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں قرآن اور سنت کو لازم پکڑ لینا، قرآن اور اہل بیت کو نبی علیہ السلام غدیر خون پہ چھوڑ کے گئے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرآن اور سنت والی حدیث حاکم کے اندر موجود ہے۔ تم لوگوں نے تو بابوں سے جوڑا ہوا ہے، دو بھاری فرقے حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اگر کہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو تمہارے بڑے تو ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہیں حسام الارمین اور المحنت المفند میں۔ آپ بتاؤ امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد کون سی ہے؟ حنفی دیوبندی جائز اولاد ہے یا حنفی بریلوی جائز اولاد ہے؟
پہلے تے تسی اپنے چیک کرو نا دوئے جو تہاڈا کون صحیح ہے. تو یہ سب ان کی کہانی ہے. جب دلائل ختم ہو جائے نا پھر یہ باتیں کرتے ہیں. میں اس کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں. میں ایک آیت کوٹ کروں گا سورۃ الانعام کی, اس دفعہ ہمارے درس میں آئی اور میں نے باقاعدہ اس کو بائی چانس یہ کرامت ہی ہو گئی ہے, اس دفعہ میں نے اس سوال کو اس آیت میں درس کے دوران ایڈریس بھی کر دیا کہ یہ لوگ اعظم سواد اعظم یہ کہانیاں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اور اس کو وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سورۃ الانعام جو ہے نا جی, پارہ نمبر 7 سے شروع ہو کے پارہ نمبر 8 میں ختم ہوتی ہے. اس میں پارہ نمبر 8 پہ پہلے پیج کے اوپر یہ آیت نمبر ہے 116. یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے نا امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اس پہ بھی میں نے یہ ڈالی ہوئی ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اور اے سننے والے, اے مخاطب, نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ان کے ذریعے پوری انسانیت کو, اگر تو پیروی کرے گا نا اس اکثریت کی جو زمین پہ آباد ہے, یضلوک عن سبیل اللہ, وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن, یہ صرف اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں. میرا وجدان کہتا ہے جی, میرا اندر تیم ہوتا ہے جی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور تو یہ صرف تخمینے لگاتے ہیں, اندازے لگاتے ہیں اپنی طرف سے. اور پھر وہ آیت وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, سورہ الاعراف 179. ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ظلم نہیں ہم نے کیا, ساتھ ہی فرمایا ہم نے انہیں دل یعنی عقل دی تھی, یہ سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں عبرت والا, کان دیے تھے یہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ تو جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو, اپنے آنکھوں کو, کانوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے.